نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیا کیا ہے؟ حیا کا معنی ہے کہ اسے ایسے کاموں سے بچ کر رکھنا جن کی وجہ سے انسان کی شخصیت عیبدار معلوم ہوتی ہو۔ امام جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی کام کو اس ڈر سے چھوڑ دینا کہ اس کی وجہ سے ملامت نہ ہو، یہ حیا ہے۔ حیا سے مراد یہ ہے کہ ایسے کاموں اور باتوں سے خود کو محفوظ رکھنا جن کی وجہ سے لوگ آپ کو برا کہتے ہوں۔ حیا کیا ہے؟ حیا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ حیا کی اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی خود ذاتی صفت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، یقیناً تمہارا رب بہت حیا اور عزت والا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب الدعا کی حدیث ہے۔ دین اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، یقیناً ہر دین میں کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، اخلاقی خوبی ہوتی ہے، اور اسلام کی امتیازی خوبی حیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد باب الحیا۔ حیا ایمان کی شاخ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و ستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان۔ حیا کی 2 قسمیں ہیں، ایک اللہ سے حیا کرنا اور دوسرا بندوں سے، لوگوں سے حیا کرنا، اور ہمیں یہ 2 قسم کی حیا کو اپنانا انتہائی ضروری ہے۔ سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرما دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیک ان تستحی من اللہ عز وجل کما تستحی رجلا من صالح قومک، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کیا کر جیسے اپنے قوم کے کسی نیک آدمی سے حیا محسوس کرتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ احمد بن حنبل نے الزہاد میں اس کو نقل کیا ہے۔ جس طرح ہم نیک آدمیوں کو دیکھ کر حیا کرتے ہیں نا، شرم محسوس کرتے ہیں کچھ غلطی کرنے سے ان کے سامنے، اس طرح اللہ سے حیا کر، یہ اللہ تعالیٰ سے حیا کا کم از کم درجہ ہے، ورنہ اس کی ذات مقدسہ یہ حق رکھتی ہے کہ سب سے زیادہ اس سے حیا کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی بے عملی یا کوتاہی کی وجہ سے اعلیٰ درجہ نہ پا سکتا ہو تو پھر اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں جتنا ایک نیک آدمی کی حیا موجود ہوتی ہے، اللہ سے کم از کم اتنا حیا تو کرے۔ اتنا سا اہتمام بھی اس کو برے عمل کا چھوڑنے والا اور نیک عمل کا پابند بنانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اسی طرح لوگوں سے بھی حیا کرنا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا حیا بھی انسان کو بہت سے غلط اور ناجائز کاموں سے روک لیتا ہے، اس لیے اپنے دل میں لوگوں کی حیا رکھنا ضروری ہے تاکہ اللہ سے حیا کے اسباب بھی اس سے بن سکیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من لا یستحیی من الناس لا یستحیی من اللہ، جو شخص لوگوں سے حیا محسوس نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کر سکتا۔ یہ بغوی کی روایت ہے۔ حیا ہر بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء خیر کلہ والحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا سارا ہی خیر و بھلائی ہے اور حیا خیر و بھلائی سے لے کر آتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ انسان حیا کے باعث کسی برے کام یا برے انجام کا شکار ہو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حیا کا وصف اخلاقیات میں سب سے افضل، شاندار، عظیم ترین اور مفید تر ہے، بلکہ انسانیت کا خاصہ ہے۔ جس شخص میں حیا نہیں، اس میں انسانیت نہیں، وہ صرف گوشت پوشت کا مجموعہ ہے۔ اگر انسان سے حیا ختم ہو جائے
تو اس میں وعدے کی پاسداری نہیں رہتی، امانت داری ختم ہو جاتی ہے، وہ کسی ضرورت مند کے کام نہیں آتا، کسی اچھی عادت کو اپنانے اور بری عادت سے بچنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا، کسی کے عیبوں کی پردہ پوشی نہیں کرتا، کسی بے حیائی سے باز نہیں آتا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس باقی نہیں رہتا، لوگوں کی حق تلفی کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی، رشتے ناطے داروں سے اچھا تعلق رکھنے کی خواہش نہیں رہتی، حتیٰ والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کا حریص نہیں رہتا۔ واضح ہوا کہ اگر حیا باقی نہ رہے تو انسان خیر و بھلائی کے ہر کام سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس بے حیائی ہر برائی کی جڑ ہے۔ حیا اخلاقیات کا بنیادی جز ہے۔ بہت سے اخلاقی امور حیا ہی سے متعلق ہے۔ کوئی بھی شخص دوسروں کی جان و مال عزت کی پاسداری تب ہی کرتا ہے جب اس میں حیا موجود ہو، لیکن اگر وہ اس سے عاری ہو جائے، اس میں اگر بے حیائی آ جائے تو پھر اسے کسی اچھے کام کی توقع نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَىٰ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ۔ پہلے انبیاء کی کلام سے جو بات لوگوں نے یاد رکھی وہ یہ ہے کہ جب تم میں حیا ہی نہ رہے تو جو تیرا جی چاہے اسے کر۔ یہ صحیح بخاری کتاب الادب باب اذا لم تستحی فاصنع ما شئت کی حدیث ہے۔ یعنی حیا کے نہ ہونے سے انسان بے قابو ہو جاتا ہے، اس کے قلب میں، اس کے دل میں کسی کا پاس و لحاظ نہیں رہتا۔ دراصل حیا اور ایمان لازم اور ملزوم ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حیا اور ایمان دونوں اکٹھے ملے ہوئے ہیں، چنانچہ جب ان دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جائے، ایک چیز ختم ہو جائے تو دوسرے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ حیا جنت میں لے جانے والا اور بے حیائی باعث جہنم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، بد زبانی بد اخلاقی کا حصہ ہے اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ سنن ترمذی ابواب البر والصلہ۔ حیا سے معاشرے کی تزئین ہوتی ہے، معاشرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کان الفحش فی شیء الا شأنہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ حیا جس بھی چیز میں ہو اسے خوبصورت بنا دیتا ہے اور بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ صحیح حدیث سنن ترمذی ابواب البر والصلہ۔ بے حیائی بات میں ہو یا حرکت میں ہو انسان کو بدصورت بنا دیتی ہے، خواہ وہ ظاہر کتنا ہی خوش شکل ہو، لیکن اس کی بے حیائی کی وجہ سے ہر انسان اس سے نفرت کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص حیا سے متصف ہے وہ ظاہری طور پر جیسا بھی ہو اپنا دل لوگوں کے دل میں دھڑکتا دیکھتا ہے، کیونکہ ہر شخص اس سے محبت کرتا ہے اور یہ معاشرہ ایک خوبصورت پرامن اور الفت و محبت کے پیکر گھرانے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے حیا سے اللہ بھی نفرت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یبغض الفاحش البذیء۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد زبان شخص سے نفرت کرتا ہے۔ سنن ترمذی ابواب البر والصلہ۔ صحیح حدیث۔ بے حیائی نفاق کی علامت ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والعی شعبتان من الایمان والبذاء والبیان شعبتان من النفاق۔ حیا اپنانا اور تأمل سے بات کرنا ایمان کی دو شاخیں ہیں، بے حیائی اور بہت باتیں کرنا نفاق کی دو شاخیں ہیں۔ صحیح الجامع۔ اسی لیے حیا کو اپنانا ضروری ہے، جس میں انتہائی امر حیا میں نگاہوں کو نیچے جھکا کر رکھنا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سورہ نوح آیت نمبر 30 تا 31 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں دونوں کو نظر جھکائے رکھنے کا حکم یکساں طور پر دیا۔ معلوم ہوا کہ صرف مردوں کو ہی غیر محرم عورتوں سے نگاہیں نہیں پھیرنی چاہیے، بلکہ عورتوں پر بھی اس کا اہتمام لازم ہے۔ اسی ضمن میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو اسی دوران باہر ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ وہ نابینا تھے اور یہ بات پردے کا حکم نازل ہونے کی بات کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی تو ہمیں فرمایا کہ تم اٹھ کر چلی جاؤ، تو ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ تو نابینا ہیں، انہیں کون سا دکھائی دیتا ہے، ہمیں پردہ کیوں کرنا چاہیے؟ اس طرح کی بات آئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو کہ تمہیں بھی دکھائی نہیں دیتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح مرد کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح عورتوں کو بھی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقبلوا لی بست اتقبل لکم بالجنہ، تم میری 6 باتیں مان لو، میں ان کے بدلے میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ قبول کرتا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی باتیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب تم میں سے بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ، جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھا کرو، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھا کرو، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ مسند ابی اعلیٰ، صحیح حدیث۔ مردوں کو غیر محرم عورتوں کے سامنے اور عورتوں کو غیر محرم مردوں کے سامنے نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو قرارگاہ بنا لے۔ 4 دیوار عورت کی قرارگاہ ہیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها، عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، اور اس کے لیے اپنے گھر کی گوشوں میں رہنا ہی باعث رحمت الہی ہے۔ سبحان اللہ، گھر میں رہنا اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ سنن ترمذی، ابواب الرضا، صحیح حدیث۔ گھر سے بے پردہ باہر نکلنا گویا خود کو شیطانی حملوں اور بری نظروں کے حوالے کرنے کے برابر ہے، لہٰذا اپنی عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نکلنے سے بچنا چاہیے اور گھر کو گوشہ رحمت سمجھنا چاہیے۔ اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اپنے گھروں میں ٹہری رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح بناؤ سنگار کرتی نہ پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے نبی کے گھر والیوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ ہمیں بے حیائی کے عملی ارتکاب سے دور رہنا ہے، کیونکہ عذاب بھی ایسا ہے کہ جس کو سن کر روح کانپ اٹھے، جیسا کہ
سیدنا زمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا بَيْتٌ مَبْنِيٌّ عَلَى بِنَاءِ التَّنُّورِ أَعْلَاهُ زَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يُوقَدُ تَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَإِذَا أُوقِدَتْ ارْتَفَعُوا حَتَّى يَكَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا وَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ هُمُ الزُّنَادُ۔ مجھے معراج ایسے گھر کے پاس لائے جو تندور کی شکل میں بنا ہوا تھا، اس کا اوپری حصہ تنگ اور نیچے والا حصہ کشادہ تھا، اس میں برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ جب اس میں آگ دہکائی جاتی تو وہ سب اوپر کو اچھلتے جیسا وہ باہر نکل پڑیں گے، لیکن جب آگ مدھم پڑتی تو واپس اس میں چلے جاتے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتے نے بتایا یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہر عضو سے بے حیائی کا ارتکاب ہوتا ہے، ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا، ہر ابن آدم کے لیے زنا کا کچھ حصہ ہے۔ فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، آنکھیں زنا کرتی ہیں، وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ، اور ان کا زنا نامحرم اور ناجائز امور کو دیکھنا ہے۔ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، ہاتھ زنا کرتے ہیں، وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، اور ان کا زنا ناجائز چیزوں کا چھونا ہے۔ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، پیر زنا کرتے ہیں، وَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، ان کا زنا غلط چیز کی طرف چلنا ہے۔ وَالْفَمُّ يَزْنِي، منہ زنا کرتا ہے، وَزِنَاهُ الْقُبَلُ، اور اس کا زنا بوسہ ہے۔ وَالْقَلْبُ يَهُمُّ، اور دل اس کا وہم کرتا ہے، اور یتمنا یا خواہش کرتا ہے، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح عورتوں کو یہ بھی چاہیے کہ وہ نامحرم کے ساتھ خلوت نہ کرے، تنہائی میں نہ ملے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا ہے لا یخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة الا ومعها ذو محرم، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی اختیار نہ کرے اور نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد۔ کسی غیر محرم مرد و عورت کا تنہائی میں ایک ساتھ ہونا بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ شیطان کے ہاتھ انہیں ایک دوسرے کی طرف مائل کرنے کا بہترین موقع لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ یقینی طور پر موجود ہوتا ہے۔ جیسا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان، جو بھی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے تو لازماً ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ صحیح حدیث سنن ترمذی ابواب الرضا۔ اسی طرح غیر محرم کو چھونے کی شرعی حیثیت حرام ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم میں سے کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، یہ اس کے لیے کسی ایسی عورت کو چھونے سے بہتر ہے جو اس کے لیے حلال نہ ہو۔ اس فرمان مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ غیر محرم عورت کو چھونا جائز نہیں ہے۔ جب صرف چھونے پر اس قدر سخت وعید ہے تو اس سے ناجائز تعلقات کا کس قدر بھیانک انجام ہوگا۔ ہم عورتوں کو ہی سب سے زیادہ چوکنا رہنا ہے، کیونکہ عورت سب سے بڑا فتنہ ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ صحیح بخاری کتاب النکاح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فتنہ قرار دیا کہ جس انسان کو ورغلانے اور اپنے کردار اور ایمان دونوں کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار بھی یہی ہے۔ اسی لیے ہم عورتوں کو غیر ضروری نمائش کرنے سے بچنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے سخت وعید بھی آئی ہے حدیث میں، جیسا کہ فرمایا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں، ممیلات مائلات، وہ جو غیروں کی طرف مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی ہو، اور ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں، یعنی ان کے سر کے بال اس طرح اوپر باندھے ہوئے ہوں کہ وہ اونٹ کی کوہان کی مانند نظر آتے ہوں۔ یہ نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی ان کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور دور سے آ رہی ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب اللباس۔ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا لباس مکمل نہ ہو، بلکہ ایسا ہو کہ آدھا جسم دکھائی دے رہا ہو، یا اگر مکمل بھی ہو تو اس لباس کی حیت ایسی ہو کہ جس سے ان کے پردے کے اعضاء بھی صاف ظاہر ہو رہے ہوں۔ ان کی نیتوں میں بے حیائی ہوتی ہے اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس طرح بن سنور کر نکلیں کہ لوگ انہیں دیکھیں اور ان کی طرف مائل ہوں۔ ایسی عورتیں جنت میں داخلہ تو درکنار اس کی خوشبو تک نہیں پائیں گی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ عورت کا فتنہ اثر انداز ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ نصیحت کی ہے، اگر کوئی عورت اس طرح فتنہ پھیلائے تو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت دیکھی تو آپ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد صحابہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا ان المرأة تقبل فی صورت شیطان، یقیناً عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ فمن فجد من ذلك شیئا فلیأتی اہلہ، جو شخص اس طرح کی کوئی کیفیت محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے۔ فإنہ یضمر ما فی نفسہ، بلا شبہ بیوی کے پاس جانا اس کے نفس میں آنے والے وسوسے اور خیال کو نکال دے گی۔ یہ سنن ابو داؤد کتاب النکاح کی صحیح حدیث ہے۔ بے حیائی کو فروغ اور ایک کی وجہ یہ ہے کہ صنف مخالفت کی مشابہت ہو رہی ہے، مرد عورتوں کی، عورت مردوں کی مشابہت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز اور ایپس وغیرہ نے جہاں بے حیائی کو فروغ دیا، وہاں اس نے لڑکوں اور لڑکیوں میں مخالف جنس کی عادت اطوار کو پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد میں مردانہ وجاہت اور عورت میں زنانہ نزاکت رکھی ہے، لیکن حیرت ہے کہ دونوں جنس کی نسل نو اپنی شناخت اور حیثیت کو پسند نہیں کر رہی ہے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کتاب اللباس۔ یہ مشابہت خواہ عادت کے طور پر ہو، بول چال میں ہو، جسمانی ساخت میں ہو، جان بوجھ کر صنف مخالفت کی مشابہت اختیار کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ٹھہر گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو ہم حیا جیسی وصف کو اپنا نہیں رہے، بے حیائی میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، دوسری جگہ ہم اپنے فوٹوز کو اپنے سٹیٹس میں، سوشل میڈیا میں تمام جگہ پھیلا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا یہ نسل ایک تماشا بن کر رہ گئی ہے۔ اپنے سٹیٹس میں، فیس بک میں، سوشل میڈیا کے طرح طرح کے ذرائع میں ہم اپنے آپ کو نمایاں طور پر ظاہر کر رہے ہیں، کبھی اپنے چہرے دکھا رہے ہیں، کبھی اپنی زندگیوں کے ان لمحات کو جوڑ رہے ہیں جس سے لوگ ہمیں، ہمارے جسم کو، ہمارے وہ اعضاء جو دکھائی نہیں دینی چاہیے، چاہے ہاتھ ہو، چاہے چہرہ ہو، کچھ بھی ہو، اسے دکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور چند لمحات کے ہنسی مذاق اور لطف اور مذاق سرور کے بدلے میں اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کی خود تشہیر کرتے پھرتے ہیں، جو اپنے خود گناہوں کو خود ہی لوگوں کے سامنے دکھاتے پھرتے ہیں۔
وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ فَيَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میری ساری امت کو معافی مل سکتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کی خود ہی تشہیر کرتے پھرتے ہیں۔ تشہیر کی صورت یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی گناہ کرے اور اللہ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے، لیکن وہ صبح اٹھ کر خود ہی بتانے لگے کہ فلاں میں نے گزشتہ رات فلاں کام کیا ہے، اس کی رات یوں گزری تھی کہ اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی تھی، لیکن صبح اٹھتے ہی اس نے اپنے آپ پر پڑا ہوا اللہ کا پردہ کھینچ ڈالا۔ صحیح بخاری کتاب الادب۔ معافی اللہ کی اسی لیے نہیں ملے گی کیونکہ ایک تو ہم گناہ کر رہے ہیں، بے حیائی بے پردگی میں ملوث کہیں نہ کہیں چھوٹے بڑے ذریعے سے کہیں نہ کہیں ہو رہے ہیں، پھر اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کر لوگوں کے سامنے تشہیر کر رہے ہیں، یعنی جس گناہ پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا اس سے اپنی اس کی چادر کو کھینچ رہے ہیں۔ اسی لیے نہ ہی بے حیائی میں ملوث ہو اور نہ ہی فحاشی اور بے حیائی پھیلانے کا ارتکاب کرے، کیونکہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نور آیت نمبر 19 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ یقیناً جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلا دیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زنا کے ادنا سے ادنا چھوٹی سے چھوٹی بات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، فتنے کی چھوٹی سی چھوٹی لہر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، بے حیائی کے چھوٹے سے چھوٹے کام سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور حیا جیسی صفت حیا جیسے زیور کو اپنائے۔ نہ ہم سوشل میڈیا پر اپنے اشتہارات یعنی اپنی بے حیائی کو عام نہ کریں، اور اس طرح بے حیائی کو عام کرنے سے اگر کوئی ایمان والے کے درمیان ہماری وجہ سے بے حیائی پھیل جائے تو پھر سورہ نور میں فرمایا گیا کہ ان کے لیے عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے۔ مالک عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بے حیائی والے عمل کو اس کی مغفرت فرما دے، اس کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم کو حیا جیسی صفت اپنانے کی توفیق حسنہ دے، اللہ ہم کو حیا کا زیور پہننے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔